کا علاقہ گلشن اقبال بلاک 1۔ شام کے وقت ان کے گھر کی بیل بجتی ہے اور بیل بج کر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک چیز منگوائی ہے، وہ آپ کا پارسل آ چکا ہے۔ جس کے گھر میں بیل بجائی جاتی ہے وہ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے چند لوگ پولیس کی وردی میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ شخص گھبرا جاتا ہے اور یہ لوگ جنہوں نے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پارسل منگوایا ہے وہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ جو شخص موجود ہوتا ہے اسے زد و کوب کرنا شروع کرتے ہیں۔ گھر میں خوف و ہراس کا عالم ہو جاتا ہے اور علاقے کے تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیس نے اسی گھر پر چھاپا مار دیا ہے۔ یہی واقعہ بالکل سیم اسی طریقے سے 8 مارچ کو 13D کے علاقے کے اندر پیش آتا ہے اور وہاں پر بھی ناک ہوتا ہے، جیسے کوئی پارسل منگوایا گیا ہے اور پارسل کے لیے جیسے ہی وہ دروازہ کھولتے ہیں تو پولیس کی وردی میں موجود اشخاص کمرے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو شخص موجود ہوتا ہے اسے زد و کوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2 جگہ واقعات ہوتے ہیں، 6 تاریخ کو بھی اور 8 تاریخ کو۔ 6 تاریخ کو جو واقعہ ہوتا ہے اس کا مقدمہ نمبر درج ہوتا ہے 202/2025 اور جو مقدمہ دوسری جگہ پر یعنی کہ گلشن میں درج ہوتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے 80/2025۔ یہ 2 مقدمات درج ہوتے ہیں، لیکن کہانی اتنی آسان نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پولیس یہاں پر جب داخل ہوتی ہے تو صرف زد و کوب کر کے کسی کو گرفتار کر ڈالے میں لے کر نہیں جاتی ہے۔ یہاں پر جو لوگ اس بلڈنگ میں، اس اپارٹمنٹ میں، اس گھر کے ارد گرد محلے میں موجود ہوتے ہیں وہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ پولیس نے کیا اور پولیس نے کسی الزام نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ دروازے کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، دونوں جگہوں پر ایک جیسی کہانی ہو رہی ہوتی ہے۔ دونوں جگہوں پر پولیس اندر، جب یہ پولیس کے لباس میں موجود لوگ اندر جاتے ہیں، اندر جا کر جو شخص ہوتا ہے اسے زد و کوب کرتے ہیں۔ جو گھر میں تمام دیگر افراد موجود ہوتے ہیں ان کو ہاتھ باندھ دیتے ہیں، ان کے تمام کے موبائل فون لے لیتے ہیں، گھر میں جتنی نقدی ہوتی ہے، جتنے پیسے پڑے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ دونوں جگہ سیم پیٹرن اپلائی کیا جاتا ہے اور دونوں جگہ اسی طریقے سے تمام زیورات، تمام نقدی، تمام موبائل فون لے کر یہ لوگ چلے جاتے ہیں اور اس گھر کا جو سب سے بڑا فرد ہوتا ہے یعنی کہ جو گھر میں رہنے والا کماؤ پوت ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے پولیس نے ویسے ہی کام کیا ہوگا؟ نہیں جی۔ اس کے بعد ان دونوں جگہوں پر موجود شخص کو بٹھایا جاتا ہے گاڑی کے اندر اور اس کے تمام ATM سے تمام پیسے نکلوا لیے جاتے ہیں۔ دونوں جگہ پیٹرن سیم اپلائی ہوتا ہے اور دونوں جگہ پیسے بھی نکلوا لیے جاتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جب پہلا مقدمہ درج کروایا جاتا ہے یعنی کہ جو پہلا مقدمہ 6 تاریخ کو ہوا ہوتا ہے گلشن بلاک 1 کے ایریا کے اندر، وہاں پر جب اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو پولیس تھوڑی سی تیزی دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور پولیس وہاں سے CCTV فوٹیجز لیتی ہے۔ جب یہی واقعہ اگلے دن یعنی 8 تاریخ کو پھر واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی بھی CCTV فوٹیج لی جاتی ہے۔ 2 افراد جو سامنے نظر آتے ہیں انہوں نے چہرے پر ماسک لگایا ہوتا ہے جس کی پہچان انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ جو گاڑی استعمال کی جاتی ہے اس کی نمبر پلیٹس کو جب چیک کیا جاتا ہے تو نمبر پلیٹ چیک کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ گاڑی بھی اس شخص کی نہیں ہے، یعنی کہ جس جعلی نمبر پلیٹ ہوتی ہے۔ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پے در پہ گلشن کے علاقے کے اندر 6 تاریخ، 8 تاریخ، 12 تاریخ اور یہ تواتر کے ساتھ واقعات رونما ہونا شروع ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک کڑی بہت کامن ہوتی ہے اور وہ کامن کڑی یہ ہوتی ہے کہ یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ جگہوں پر پارسل کا کہا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی پارسل منگوایا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب میں ایک چیز کامن آ رہی ہے اور وہ کامن چیز آ رہی ہے کہ سب جگہ پارسل منگوایا گیا ہے۔ اس کے بعد بینک کے قریب کے فوٹیجز دکھائے جاتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی چہرے کی شناخت نہیں ہو پاتی اور جب اس بات کو کھنگالا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ لوگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ڈیٹا چوری کرتے تھے اور یہ معلوم کرتے تھے کہ کس کس نے کہاں پر پارسل منگوایا ہے۔ اس پارسل کے مطابق یہ لوگ وہاں پر گھر کے اندر داخل ہوتے تھے اور عین اسی وقت داخل ہو کر پارسل کے بہانے سے داخل ہوتے تھے اور لوگوں کو اٹھا کر لے آتے تھے۔
पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है। कोई 20 दिन की तलाश के बाद पुलिस को एक सुराग मिल जाता है और पुलिस जब वहां पर छापा मारती है तो वो तमाम मोबाइल फ़ोन, तमाम नकदी हासिल कर लेती है। मालूम ये होता है कि दर हकीकत इन सब जगह पर पुलिस की जाली वर्दी को इस्तेमाल किया जाता है और जाली वर्दी को इस्तेमाल कर कर पुलिस के सब इन जगहों पर डकैतियाँ मारी जाती है। अब जो 2 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उसमें बिलावल खलजी और सैयद वक्कास हुसैन 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मालूम हुआ है कि ये ग्रुप तकरीबन 6 लोगों पर मुश्तमिल है कि जो इस तरह से कार्रवाई करता है। ज़रा सोचिए और समझिए। अब हम आपको मज़ीद चीज़ें बताते हैं। सबसे पहली बात, इस पूरे वाक़यात के अंदर जो रहनुमा हुई है वो ये हुई है कि आपका डेटा सेफ़ नहीं है, आपकी डिजिटल मालूमात सेफ़ नहीं है और उसकी बुनियाद पर आपको हमेशा इस बात का एहतियात करनी चाहिए कि ये जो मालूमात आप डिजिटली फ़राहम करते हैं कि आपका पार्सल आ रहा है या ये आ रहा है, इसे सेफ़ ज़ाहिर है जो लोग चुराते हैं वहाँ तक आपकी शायद रसाई नामुमकिन हो सके, लेकिन जब कभी भी ये लोग पार्सल लेकर आए तो आप दरवाज़ा खोलने से पहले इस बात की अच्छी तरीके से जांच कर लीजिए कि जो शख्स आपके पास आ रहा है पार्सल लेकर वो वाकई में वहीं का ऑर्डर आपने जो प्लेस किया है वो ये या फिर कोई और शख्स है। अब लेकिन ज़ाहिर है आप किस तरीके से भरोसा कर सकते हैं कि जब पार्सल का कहा जाए और सामने पुलिस की वर्दी में अगर लोग मौजूद हो तो हर शख्स, बल्कि हर शरीफ आदमी कहेगा कि भाई पुलिस मेरे घर पर क्यों आई है, मैंने क्या कर दिया, मैं तो दरवाज़ा खोलूँगा। और इन दोनों वाक़यात में भी यही हुआ, पुलिस की वर्दी देख कर उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो अब पुलिस को किस तरीके से हैंडल किया जाए ये एक अलग सवाल है। पर कराची शहर में अब तक जो बड़ी डकैतियाँ, बड़ी वारदातें हुई हैं, हैरत अंगेज़ तौर पर उसमें पुलिस एहलकार की वर्दियाँ या नाम या बाज़ जगहों पर वो ख़ुद भी इस्तेमाल हुए हैं। किस तरीके से बचा जाए अब ये आपको ख़ुद फैसला करना है, लेकिन एहतियात ज़रूर कीजिए। अभी तक के लिए अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।